یہ گھٹنا ایک ایسی مغرور لڑکی کی ہے جس نے ایک اللہ کے ولی کا مذاق اڑایا، انہیں ذلیل کیا اور اپنے حسن پر تکبر کیا، اور پھر اس پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ وہ خود کو بھی پہچان نہ سکی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسی مغرور لڑکی کی ہے جو اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی، مگر اس کا تکبر اسے ایک خوفناک انجام تک لے گیا۔ یہ ایک سبق آموز داستان ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر غرور کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ کسی دور دراز علاقے میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی جس کا نام مہوش تھا۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک مشہور تھے۔ کئی شہزادے، رئیس اور امیر لوگ اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی سمجھتی تھی اور دوسروں کو کمتر جانتی تھی۔ اگر کوئی غریب یا عام انسان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے ذلیل کر دیتی۔ ایک دن اس بستی میں ایک درویش کا گزر ہوا۔ وہ اللہ والے تھے، دنیا کی چمک دمک سے بے نیاز، بس اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ہر بستی میں جاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور اللہ کی یاد دلاتے۔ مہوش نے انہیں دیکھا اور اپنی سہیلیوں سے ہنستے ہوئے بولی، یہ فقیر لوگ ہمیشہ غریبی اور بدحالی میں کیوں رہتے ہیں؟ کیا یہ لوگ بدصورت اور گندے ہی پیدا ہوتے ہیں؟ سہیلیاں بھی ہنسنے لگی۔ درویش نے ان کی باتیں سنی مگر خاموش رہے اور آگے بڑھنے لگے۔ مہوش نے درویش کو روک کر طنزیہ انداز میں کہا، اے فقیر، تم کیسے لوگوں کے چہرے دیکھ کر ان کے نصیبوں کا حال بتاتے ہو؟ میرا حال بتاؤ، میں کتنی حسین ہوں، میرا مستقبل کیسا ہوگا؟ درویش نے نظر اٹھا کر مہوش کو دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، بیٹی، حسن اور جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اگر تم نے اس پر غرور کیا اور دوسروں کو کمتر سمجھا تو یاد رکھو، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا، وہ ایک پل میں سب کچھ چھین سکتا ہے۔ یہ سن کر مہوش زور سے کہا لگا کر بولی، تم جیسے فقیر لوگ ہمیشہ ایسے ہی نصیحتیں کرتے ہیں، کیا تم مجھے بددعا دینا چاہتے ہو؟ مگر یاد رکھو، میں ہمیشہ حسین رہوں گی اور تم جیسے لوگ ہمیشہ میری جوتیوں کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے درویش کا مذاق اڑایا، ان پر گرد پھینکی اور انہیں دھکے دے کر وہاں سے بھگا دیا۔ رات ہوئی، سب لوگ سو گئے، لیکن مہوش کی نیند اچانک ایک خوفناک خواب کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ آئینے میں کھڑی ہے، مگر اس کا چہرہ بدل چکا ہے، اس کی چمڑی کالی اور کھردری ہو گئی ہے، اس کے کان لمبے ہو گئے ہیں، اور سب سے بھیانک بات یہ تھی کہ اس کا سر انسان کا تھا مگر نیچے بکری کا جسم تھا۔ مہوش چیخنے لگی مگر اس کی آواز بکری کی آواز میں بدل چکی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی، مگر ماں نے خوف کے مارے دروازہ بند کر لیا۔ وہ اپنے محل سے باہر نکلی مگر پورا گاؤں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ سب چیخنے لگے، یہ کون سی خوفناک مخلوق ہے؟ یہ انسان ہے یا جانور؟ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو انہیں یاد آیا کہ یہ تو وہی حسین مہوش تھی جو دوسروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی، مگر اب اس کا انجام سب کے لیے عبرت بن چکا تھا۔ کچھ لوگ خوف کے مارے بھاگ گئے، کچھ نے پتھر مارے اور کچھ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس پر رحم کیا جائے۔ مہوش کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، وہ بدحواس ہو کر درویش کو ڈھونڈنے لگی۔ کئی دن کی تلاش کے بعد وہ جنگل میں درویش کے پاس پہنچی۔ وہ زمین پر گر گئی، رو رو کر معافی مانگنے لگی، مگر اس کی زبان سے صرف میمیاں کی آوازیں نکل رہی تھی جیسے کوئی بکری بول رہی ہو۔ درویش نے اس پر نظر ڈالی اور افسوس سے بولے، بیٹی، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے مگر تکبر کی سزا بھی سخت ہوتی ہے۔ تم نے اللہ کی نعمتوں پر فخر کیا اور عاجزی کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ عبرتناک انجام دیا، مگر اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ مہوش نے جنگل میں بیٹھ کر کئی دن اللہ سے معافی مانگی، اس کے آنسو زمین پر گرتے رہے، وہ دعا کرتی رہی، روزے رکھے، اپنی انا اور تکبر کو ختم کر دیا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی اور ایک دن اچانک وہ پھر سے انسان بن گئی، مگر اس کا حسن واپس نہیں آیا۔ وہ ایک عام سی شکل و صورت والی لڑکی بن چکی تھی۔ اب مہوش بدل چکی تھی، اس نے اپنی ساری دولت غربا میں بانٹ دی، اپنا وقت عبادت میں گزارنے لگی اور ہر ایک سے محبت اور عاجزی کے ساتھ پیش آنے لگی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسن، دولت اور طاقت اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن اگر ان پر غرور کیا جائے، دوسروں کو کمتر سمجھا جائے اور اللہ کے نیک بندوں کی بے عزتی کی جائے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور حقیقی خوبصورتی انسان کے اخلاق اور کردار میں ہوتی ہے، نہ کہ چہرے میں۔